Islamic scholar Mufti Muhammad Yusuf Tabi Hafizahullah Ta'ala Fazil Madina University آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من الأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. اگر دنیا والے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتے، اللہ پر ایمان لاتے اور اللہ تعالیٰ کا خوف ان کے دل میں ہوتا تو ہم آسمان سے بھی برکتیں نازل کرتے اور زمین سے بھی برکتیں نکال دیتے، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی باتوں کو جھٹلایا، پھر ہم نے ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کو سزا دیتے ہوئے پکڑ لیا۔ محترم بھائیوں، محترمہ سامعات، اللہ تبارک و تعالی ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اس نے ہمیں بنایا ہے، ہم اس کے غلام ہیں۔ جو تعلق آپ کا اپنے بچوں کے ساتھ ہے، جو تصرف اور اختیار آپ کا اپنے بچوں کے ساتھ ہے، جو رویہ اور سلوک آپ کا اپنے بچوں کے ساتھ ہے، وہ باپ اور بیٹے کا ہے، ماں اور بیٹے کا ہے، ماں باپ اور اولاد کا ہے، اور جو رب ذوالجلال کا ہمارے ساتھ تعلق ہے وہ خالق اور مخلوق کا ہے۔ ہم نے بچوں کو پیدا نہیں کیا، ہم نے جنا ہے اور پیدا اللہ تعالیٰ نے کیا۔ ہم جننا چاہیں، وہ پیدا نہ کرنا چاہے، کچھ نہیں ہوتا۔ ہم نہ جننا چاہیں اور وہ پیدا کرنا چاہے تو مریم علیہ السلام کو شادی کے بغیر ہی دے دیتا ہے۔ تو اصل کمال پیدا کرنے والے کا ہے، اصل اختیار پیدا کرنے والے کا ہے۔ جن جن باتوں سے ہم اپنے بچوں سے ناراض ہو جاتے ہیں، جبکہ ہمارا اختیار اتنا نہیں جتنا خالق کا مخلوق پر اختیار ہے، تو ان باتوں سے خالق اپنے مخلوق سے ناراض نہیں ہوگا۔ ایک بچہ آپ کی اطاعت کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، آپ کے لیے راتوں کو جاگتا ہے، آپ کی ٹانگیں دباتا ہے، آپ کو کما کر لا کر دیتا ہے، ہر بات جب آپ بلائیں حاضر ہو جاتا ہے، تو آپ کی پوری کوشش ہوگی کہ ہم بھی اس کی پوری ضروریات کا خیال کریں۔ ماپ توڑ ختم ہو جائے گا، پھر ایک خیر خواہی کا کہ بس اس کی خیر خواہی کرنی ہے، کتنا دے دیا کتنا نہیں دیا یہ کوئی نہیں تولے گا۔ پھر جب بچہ خیر خواہی نہیں تول کر رہا تو آپ بھی خیر خواہی تول کر نہیں کریں گے، بے حساب ہی دیں گے، کوشش کریں گے کہ اس کو کسی قسم کی کمی نہ آئے، راتوں میں اٹھ کر اس کے لیے دعائیں بھی کریں گے۔ دوسرا بچہ آپ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ نہ کرے، بات نہیں مانتا، تو آپ کا بالکل اس کے ساتھ رویہ مختلف ہوگا۔ جائے پہاڑ میں پریشان ہے تو ہو، بلکہ بعض والدین تو بد دعائیں شروع کر دیتے ہیں، بعض والدین تو اپنے بچوں کو جیل میں ڈلوا دیتے ہیں نافرمانی کی وجہ سے۔ تو آپ اس کی خیر خواہی نہیں کریں گے، آپ کو باپ ہونے کے باوجود ترس نہیں آئے گا، کیونکہ اس کو آپ پر ترس نہیں آتا۔ اور اگر آپ کا ایک بچہ، اللہ محفوظ رکھے، اللہ نہ کرے، ہیروئن کھانا شروع کر دے، پوڈری ہو جائے، پیسے مانگے دو گے؟ نہیں دو گے۔
اگر آپ کا بچہ اللہ محفوظ رکھے کسی کا بچہ جواری ہو جائے، جوا کھیلتا ہے اور پیسے ضائع کرتا ہے، پھر آپ سے پیسے مانگے، دو گے؟ لوگ اس سے پیسے لینے والے آ کر کے کہیں جی آپ کے بچے سے ہم نے پیسے لینے، آپ کہو گے اس سے لے لو، میرا کوئی تعلق نہیں۔ کتنے لوگ اس کا آق نامہ لکھوا کر کے اخبار میں دے دیتے، ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ تو جن جن باتوں سے آپ اپنے بچے کے ساتھ خیر خواہی نہیں کرتے اور جن جن کاموں سے آپ اپنے بچوں کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہیں، رب زیادہ حقدار ہے کہ ان کاموں سے آپ کے ساتھ خیر خواہی کرے اور ان کاموں کے کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ قیاس کرتے جاؤ۔ اور یہ قیاس کون سا ہے؟ خالق پر مخلوق کو قیاس نہیں کیا جاتا، لیکن ایک قیاس ہوتا ہے بالاولا والا۔ جیسے اللہ فرماتا ہے والدین کو اوف نہ کہو، تو گالی دینا جائز ہوگا؟ نہیں۔ جب اوف جائز نہیں تو گالی کیسے جائز ہوگی؟ گالی بالاولا جائز نہیں ہوگی۔ تو جب باپ کا بچے سے تعلق کمزور ہے، خالق کا مخلوق سے تعلق زیادہ مضبوط ہے، باپ کا بچے پر اختیار کمزور ہے، خالق کا مخلوق پر اختیار بہت گہرا ہے، تو جب ان باتوں سے باپ ناراض ہو کر خیر خواہی چھوڑ دیتا ہے تو خالق جس کا اختیار زیادہ ہے وہ کیسے خیر خواہی کرے گا؟ بس یہ موٹی سی بات ہے، بنیادی بات ہے، اس پر دلائل بھی موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کن کاموں سے مال میں برکت دیتا ہے، کن کاموں سے مال کو زیادہ کر دیتا ہے؟ دیکھو زیادہ اور برکت میں فرق ہوتا ہے، زیادہ اور برکت میں فرق ہوتا ہے۔ ایک آدمی 25-30 ہزار روپے کماتا ہے مگر اس میں برکت ہے، وہ خوش ہے، وہ اللہ کا بڑا شکر ادا کرتا ہے۔ اس نے اپنے بخیرے وہ اتنے زیادہ نہیں کیے، مختصر سا کام رکھا ہوا ہے، کما لیتا ہے، کھا لیتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ ایک شخص کی 2 لاکھ تنخواہ ہے مگر اس کے مصیبتیں بھی بہت زیادہ ہیں، بچی کو مشرق میں چھوڑنے جاتا ہے، بچے کو مغرب میں چھوڑنے جاتا ہے، ادھر بھی گاڑی لگی ہوئی ہے، اس کی فیسیں بھی زیادہ ہیں، اس کی بھی زیادہ ہے، اور پتہ چلا جی راستے میں ایک ایکسیڈنٹ ہوا اور ٹانگ ٹوٹی تو 5 لاکھ روپیہ لگ گیا، تو پھر وہ کہتا ہے کہ اگر میری تنخواہ تھوڑی ہوتی تو میں یہ پیسے کہاں سے لگاتا؟ لیکن اس کو یہ معلوم نہیں کہ جب تیری تھوڑی ہوتی تو پھر تیری ٹانگ بھی کیوں ٹوٹتی؟ وہ 25 ہزار والے کی نہیں ٹوٹی، 2 لاکھ والے کی ٹوٹ گئی۔ تو آپ کو میں کہوں کہ 25 لے لو اور ٹانگ سلامت رہے، اور دوسرے کو کہوں 2 لے لو اور ٹانگیں توڑ دوں گا، تو کیا پسند کرو گے؟ تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ دیکھا یہ نہیں جاتا کہ مال زیادہ کس کے پاس ہے، دیکھا یہ نہیں جاتا کہ آمدن کس کی زیادہ ہے، دیکھا یہ جاتا ہے کہ خرچ کہاں ہوتا ہے۔ آپ کے پاس تو اختیار ہے نا، آئے گا تو آپ نے کہیں لگانا ہے نا، آپ مال کھانے کی چیز تھوڑی ہے، وہ تو زیادہ آئے گا تو زیادہ لگانا ہے، تھوڑا آئے گا تو تھوڑا لگانا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس زیادہ آمدن ہے اور خرچ ہوتا ہے وکیلوں پر، خرچ ہوتا ہے عدالتوں پر، خرچ ہوتا ہے تھانے پر، خرچ ہوتا ہے ڈاکٹروں پر، خرچ ہوتا ہے ادویات پر، یا پھر اللہ محفوظ رکھے ہیروئن اور جوئے پر، تو اس مال کی کثرت کا کیا فائدہ؟ وہ بے برکتہ مال ہے۔ اور ایسا شخص ہمیشہ 29 تاریخ کو پریشانی ہوتا ہے، تنخواہ جتنی بھی زیادہ ہو 29 تاریخ کو پریشان ہوتا ہے۔ اگر اس کا ہاتھ بہت کھلا ہوا ہے، اگر وہ مال بہت ضائع کرتا ہے، اگر وہ بہت زیادہ فضول خرچ ہے، تو 2 لاکھ چھوڑ کے 20 لاکھ بھی ہو تو ختم ہو جائے گا 29 تاریخ کو۔ مدینہ طیبہ میں سال میں ایک دفعہ
ہماری جامعہ میں کتاب میلہ لگا کرتا تھا، پوری دنیا سے لوگ آتے اپنی کتابیں بیچنے کے لیے، دکانیں کھلی ہوئی ہیں، کوئی گاہک نہیں ہے، 20-25 دکانوں میں سے کسی ایک پر ایک گاہک بھی نہیں ہے۔ میں نے ایک عربی ساتھی سے کہا معلوم نہیں کیا وجہ ہے کہ دکانیں سجی ہوئی ہیں، گاہک کوئی نہیں ہے۔ کہنے لگا مہینے کا آخر چل رہا ہے نا، اور واقعتاً جب مہینہ ختم ہوا تو ایک دم کھچا کھچ بھر گیا۔ تنخواہیں کتنی ہیں؟ کسی کی کم از کم 4,000 ریال، اربوں کی تنخواہیں، 15,000 ریال منتھلی تنخواہ کے باوجود مہینے کا آخر چل رہا ہے، سب ڈیفیسٹ میں ہے۔ 20,000 والا کہے میری تنخواہ ختم ہو گیا آخری دنوں میں تو سمجھ میں آتا ہے، 15 لاکھ والا کہے یا 8-10 لاکھ والا کہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے فضول خرچیاں، وجہ ہے سٹیٹس مینٹین کرنا۔ کسی شخص سے کہو کہ تیرا کمائی حرام کی ہے اور تو حرام والی جگہ پہ کام کر رہا ہے، اس کو چھوڑ دے اور کوئی حلال والا کاروبار تلاش کر، تو کہتا ہے جی مجھے سمجھ ہے اس بات کی، میں تلاش کر رہا ہوں اور مجھے جیسے ہی کوئی آلٹرنیٹ ملتا ہے میرا ارادہ میں اس کو چھوڑ دوں گا۔ وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ جتنے میرے نخرے ہیں اتنے نخرے والی کوئی ملے گی تو چھوڑوں گا نا، ورنہ نوکریاں تو ملتی ہیں، ٹوکری اٹھا لو، اینٹیں اٹھا کے چھت پہ لے جاؤ، روٹی تو ملے، مگر وہ اپنا سٹیٹس اور اپنی نخرے پورے کرنے والی نوکری چاہتا ہے، اس لیے کہتا ہے میں نہیں چھوڑ رہا، حرام کھاتا رہا۔ تو جب انسان نخروں میں آ جاتا ہے تو پھر بڑے سے بڑے مال بھی اس کا پیٹ نہیں بھر سکتے، پھر وہ ہمیشہ بے برکتہ ہی رہتا ہے۔ آپ کا کوئی بچہ اگر مال ضائع کرتا ہو، فضول خرچیوں میں لگا ہوا ہو اور کہے ابا میرے پیسے ختم ہو گئے، تو آپ کہو گے تو سمجھ سوچ کے پیسے خرچ کر، تو کیوں اس طرح کر رہا ہے؟ تو اگر آپ ابا ہو کر یہ کہتے ہیں تو رب الجلال بھی اگر کسی کے ساتھ خیر خواہی کرے تو پھر اس کے پیسے کم کر دیتا ہے تاکہ یہ باز آ جائے، اور اگر کسی کی ڈور ڈھیلی کر دے تو پھر اس کی تباہی کی علامت ہوتی ہے۔ فضول خرچیاں بھی کر رہا ہو اور آمدن بھی بڑھاتا جا رہا ہو اللہ تعالیٰ وہ اس کی تباہی ہوتی ہے۔ کسی کی اللہ تعالیٰ ڈھیل دے دیتا ہے اور کسی کو کھینچ کر اس کی اصلاح کر دیتا ہے، یہ رب الجلال کے اپنے اپنے انداز ہیں امتحان لینے کے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کانت الآخرۃ ہمہ، جس نے آخرت کو اپنا ہم اور غم اور مقصد حیات اور الٹیمیٹ ویژن بنا لیا کہ دنیا کی خیر ہے، میں نے آخرت کو اپنا اصل بنانا ہے، جمع اللہ علیہ امرہ، اللہ اس کے معاملات کو کلوز کر دیتا ہے، لمبے چوڑے بخیرے نہیں ہوتے، اس کے تکلفات نہیں ہوتے، جیسے کیسا کھانا ملا الحمدللہ، جیسا کیسا بستر ہوا الحمدللہ، جیسا کیسا کمرہ ہے اللہ تیرا شکر ہے، وہ تکلفات میں نہیں پڑتا۔ جمع اللہ علیہ امرہ وجعل غناہ بین عینیہ، اس کی آنکھوں کے سامنے غنا لکھ دی جاتی ہے، غنا، غنی ہو جاتا ہے، پیسہ تھوڑا ہے مگر وہ غنی ہے۔ جب بھی پوچھو کیا حال ہے، کیسا جا رہا ہے، الحمدللہ، لاکھوں سے اچھا ہوں، بڑا شکر ہے اللہ تعالیٰ کا۔ وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ، جس نے دنیا کو مینٹین کرنا، دنیا کا سٹیٹس بنانا، دنیا کو جنت بنانے کی ناکام کوشش کرنا، جو اس چکر میں پڑ گیا کہ میرے گھر کی ٹائل کس ڈیزائن کی ہونی چاہیے، اس کا سائڈ ایلیویشن کیسا ہو، اس کا فرنٹ ایلیویشن کیسا ہو، اور پتھر کہاں سے آنا چاہیے، جو ان چکروں میں پڑ گیا شتت اللہ علیہ امرہ، اللہ تعالیٰ اس کے معاملات بخیر دیتا ہے، معاملات بخیر دیتا ہے۔
सोते में भी फ़ोन आते हैं, वॉशरूम में गया वहाँ भी फ़ोन आते हैं। वो ट्रक रास्ते में रोक लिया है, क्या बनेगा उसका। वो माल सी पोर्ट में रुक गया है, उसका ये मसला हो गया है, अब ये मसला हो गया है, अब वो मसला हो गया। ना उसकी नींद ठीक होती है, ना उसका आराम ठीक होता है। शत्तत अल्लाह अलैहि अमरहु, मामलात अल्लाह बखेर देता है। वजअल फ़क़रहु बैन ऐनैहि, और उसकी आंखों के सामने फ़कीरी लिख दी जाती है। ये अल्लाह ताला की सज़ा है। तू समझता है कि बड़ी बात है जी, बड़ा कारोबार है जी, हर शख्स को माजरत करेगा, टाइम ही नहीं मिलता जी, टाइम ही नहीं मिलता जी। अभी आप फलां जगह पे दर्स हो रहा है, आ जाओ, बोले टाइम नहीं। तेरा ताया बीमार हो गया, बोले वो फ़ोन पे पूछ लिया था, फ़ोन पे पूछ लिया था, 3 घंटे जाने के, 3 आने के, 2 वहाँ लगेंगे, इतने में इतना कमा लूँगा और इतने में मेरे इतने काम नुकसान हो जाना है, तो छोड़ो, फ़ोन पे गुजारा करो। सबको जवाब कारोबार को सारा वक्त देता है। जो शख्स आपसे कहे ना कि दर्स के लिए या किसी रिश्तेदारी को मिलाने के लिए टाइम नहीं है, उसका मतलब ये है कि अगर तो अल्लाह ताला के कामों में मसरूफ़ है, वो तो अलग बात है, वरना वो टाइम तो 24 घंटे सबको मिलता है, वो उसकी आप तरजीहात में शामिल नहीं है। असल बात ये है, वो आपके काम को तरजीह नहीं दे रहा, वरना टाइम तो सबको मिलता है। रोज़ाना शख्स 24 घंटे लेकर आता है, वो आपको तरजीह नहीं दे रहा। असल बात ये है, वो अपनी ज़ात को, अपने कारोबार को तरजीह दे रहा है। फरमाया शत्तत अल्लाह अलैहि अमरहु, अल्लाह उसके मामलात बखेर देता है, हर वक्त मसरूफ़, ना नींद पूरी, ना सुकून, ना कुछ और। सबको यही कहता है जी टाइम नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता। वजअल फ़क़रहु बैन ऐनैहि, और दूसरा जवाब उसका ये होता है कि बनता कुछ नहीं, बचता कुछ नहीं। फलां काम है, सैलाब आ गया, ताउन कर दो, तो कहेगा जी आप जानते ही हैं हुक्मरान कैसे हैं, और आप जानते ही हैं हालात कैसे हैं, और आप जानते ही हैं जी बनता ही कुछ नहीं, जी बचता ही कुछ नहीं। ये 2 जवाब हो गए, और ये दोनों रब की सज़ाएँ हैं। अल्लाह ताला ने उसको सज़ा दे रखी है। क्यों? उसने दुनिया को अपना मकसद हयात बनाया। मन कानत दुनिया हम्महु, जिसने दुनिया को मकसद बनाया, शत्तत अल्लाह अलैहि अमरहु, अल्लाह उसके मामलात बखेर देता है। ये अल्लाह की सज़ा है, ये दुनिया में मसरूफियत अल्लाह की सज़ा है। वजअल फ़क़रहु बैन ऐनैहि, आंखों के सामने फ़कीरी लिख देता है। ना पैसे में बरकत, ना माल में बरकत, आता बहुत है और जाता बहुत है, और ये सिर्फ आने जाने को देखने और नोट करने का जिम्मेदार है, इसको कुछ नहीं मिलता। ना ये अपने ऊपर खर्च कर पाता है, ना अपनी सेहत का ख्याल कर पाता है, ना अपना आराम पूरा कर पाता है। मुसीबत में पड़ा हुआ है, ये समझता है कि मैं बड़ा पैसे वाला, हकीकत में ये नौकर है, ये गुलाम है। रब की गुलामी इसने छोड़ दी और ये पैसे की गुलामी कर रहा है। पैसा इसका आका है और ये उसका गुलाम है। इसको पता ही नहीं, इसको पता नहीं मेरे साथ हुआ क्या है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ताइस अब्दुद दिरहम ताइस अब्दुद दिनार, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बद्दुआ देता हूँ, जो दिरहम और दिनार का गुलाम है वो हलाक हो जाए। इज़ा शी का फरंदुकिश, उसको कांटा चुभे तो कोई निकालने वाला ना हो। ये क्या बात हुई? इतना पैसा उसके पास, उसका कोई कांटा निकालने वाला ना हो। जाओ जाकर देखो डिफेंस हाउसिंग और क्लिफ्टन और बहरिया, और जाकर देखो बड़े बड़े बंगले हैं। एक बच्चा कनाडा में, दूसरा बरतानिया में, और बाबा बापी घर में बैठे हुए हैं, पानी मांगे तो देने वाला कोई नहीं, और गैस सब इसके पैसे से ही है, इसने कमाया था। जाओ जाकर किसी पागल खाने का विजिट करो,
ہماری مجلے کی ٹیم نے ایک دفعہ پاگل خانے کا لاہور میں وزٹ کیا، بڑے بڑے بیوروکریٹ، بڑے بڑے حرام خور وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ آئے تھے نفسیاتی بن کر۔ وہ کہتے ہیں، انتظامیہ والے کہتے ہیں ہم نے ان کے بچوں کو کہا تمہارا ابا ٹھیک ہو گیا لے جاؤ، وہ آتے نہیں، اور اگر آئے تو کہنے لگے، بیٹی آئی کہنے لگی ابا آپ جانتے ہیں میں تو میری شادی ہو چکی ہے تو میں تو ادھر ہوتی ہوں، اور بیٹے جو ہیں بھائی ہمارے وہ تو ایک کینیڈا میں، ایک برطانیہ میں، ایک ادھر ہوتا ہے، اور یہاں آپ کے اتنے دوست بن چکے ہیں اور یہاں اتنا اچھا ماحول ہے، اور جو جو سہولتیں مزید چاہیے وہ بھی ہم دے دیتے ہیں، تو آپ پاگل خانے نہیں رہو، گھر آ کر کیا کرو گے؟ اللہ اکبر۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا شیک فلن تکش، اس کو کانٹا چبھے تو کوئی نکالنے والا نہ ہو۔ ساری زندگی حرام خوری کرتا رہا، دنیا کو معیار بنایا، اور اب اس کی حالت یہ ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے اس میں۔ کیوں؟ یہ پیسے کا غلام ہے۔ غلام جو ہوتا ہے وہ آقا کی اطاعت کرتا ہے نا۔ کبھی آپ نے دکاندار کے منہ سے سنا او یہ تو 12 بج گئے میں نے ابھی شام کا کھانا نہیں کھایا؟ سنا ہے کبھی؟ ہاں، وہ آقا کہتا ہے، یہ کہتا ہے مجھے بھوک لگی ہے، آقا کہتا ہے بک بک نہ کر، ٹاٹر نہ کر، کھڑا ہو کام کر، کھڑا ہو جاتا ہے، کام کرتا رہتا ہے۔ یہ کہتا ہے میں تھک گیا ہوں آرام کرنا ہے، اس کا مالک روپیہ وہ کہتا ہے خبردار کوئی آرام نہیں، کھڑا ہو جا دکان پہ، نہ کھانا کھانے دیتا ہے نہ آرام کرنے دیتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ میں پیسے کا مالک ہوں، حقیقت میں پیسہ اس کا مالک ہے۔ جب کسی مسجد مدرسے میں ادھر ادھر خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو کہتا ہے نکالوں، اندر ہی چھوٹے سے چھوٹا نوٹ دیکھ لوں، باہر نکلا تو بڑا دینا پڑے گا، اور وہ آقا بولتا ہے خبردار میں نے نہیں جانا، ایسا نہ اپنی بےزتی کروانا، میں نے صدقے کے لیے نہیں جانا۔ اس لیے بیچارہ سب کو معذرت کرتا ہے، حالات بڑے خراب ہیں، حکومت بڑی خراب ہے، اس لیے کوئی پیسہ نہیں۔ حقیقت میں پیسہ اس کا مالک بن چکا ہوتا ہے اور یہ پیسے کا غلام ہے، اس کے لیے نوکری کرتا ہے اور جاتے وقت ایک قبر میں چلا جاتا ہے اور پیسہ اس کا مالک زندہ رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جھوٹ، ملاوٹیں، کم تولنا، یہ سب چیزیں برکت کو ختم کرنے والی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب دو آدمی مل کر کاروبار کرتے ہیں فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا، اگر دونوں سچ بولیں اور وضاحتیں کریں، ہر چیز نوٹ کر کے، کوئی چیز چھپائیں نہیں، ہر چیز نوٹ کر کے بتائیں کہ یہ ایسے ہوا، یہ ایسے ہوا، تو یبارک لہما فی بیعہما، اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرماتا ہے۔ وَإِن کَذَبَا وَکَتَمَا، اگر وہ ایک دوسرے کے ساتھ جھوٹ بولیں، بیچ میں سے پیسے نکالنے شروع کر دیں، باتوں کو چھپائیں، مُحِقَتْ بَرَکَتُ بَیعِہِمَا، آئی ہوئی برکت بھی اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا ہے۔ جھوٹ بولنے سے، کم تولنے سے، ملاوٹ کرنے سے۔ فرمایا ان صدقہ، سچ بولیں تو یبارک لہما فی بیعہما، برکت آتی ہے۔ وَإِن کَذَبَا، جھوٹ بولے، سچ بولیں تو برکت آتی ہے، جھوٹ بولیں تو مُحِقَتْ بَرَکَتُ بَیعِہِمَا، یہ نہیں فرمایا برکت نہیں آتی، فرمایا آئی ہوئی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اور آج کا تاجر کہتا ہے جی جھوٹ کے بغیر گزارا نہیں۔ مولوی صاحب آپ کو کیا پتا، آپ نے کبھی یہ کام کیا نہیں نا، اصل میں کبھی کرو نا، سچ بول کے کما کر دکھاؤ آپ۔
جھوٹ بولنے میں کوئی تجارت نہیں ہوتی. اللہ المستعان. جاپانی کافر ہے، کافر ہے. اگر ایک جوسر جاپان کی پڑی ہو ایک پاکستان کی پڑی ہو کون سی خریدو گے؟ بولو. اور اگر جاپان والی کی پیکنگ کھولنے کی ضرورت، چیک کرنے کی ضرورت، وارنٹی لینے کی ضرورت، یہ جھوٹ چل رہا ہے سچ چل رہا ہے؟ جھوٹ کے ساتھ جاپانیوں کا کاروبار چل رہا ہے یا سچ کے ساتھ چل رہا ہے؟ عجیب بات ہے. اچھا یہ بتاؤ کہ ڈائیو کھڑی ہو اور عام بس جو لوکل وہ کھڑی ہو، کس پہ بیٹھو گے؟ اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، کہتے ہیں 3 بجے نکلے گی اور جاتے ہیں 4 بجے. کس پر بیٹھو گے؟ رب کعبہ کی قسم ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو اور تم اس کو غلط کہہ رہے ہو. کیسے مسلمان ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سچ سے برکت آتی ہے اور تو کہے جھوٹ سے برکت آتی ہے. عجیب بات. اللہ المستعان. ہر طاعت سے برکت آتی ہے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر وہ ایمان درست کر لیں، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے لگ جائیں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، زمین بھی برکتیں اگلے گی، آسمان سے بھی برکتیں نازل ہوں. اللہ اکبر. یہ برکہ ہے کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کھانا کھا لیا تو تھوڑا سا بچ گیا یا سارا کھا لیا اور پھر پلیٹ کو تھوڑا لگا ہوا رہ گیا، ہاتھوں کو تھوڑا سا لگا ہوا رہ گیا، پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انگلیاں چاٹ لیا کرو اور برتن کو بھی انگلیوں سے چاٹ لیا کرو. فَإِنَّ فِي آخِرِ الطَّعَامِ بَرَكَةٌ، وہ جو بچا ہوا رہتا ہے نا اس میں برکت ہوتی ہے. ہم تو اس کو اپنی توہین سمجھتے ہیں. کیسے مسلمان، کیسے مسلمان ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو برکت کہیں اور آپ اس کو توہین سمجھیں؟ پانی پیے گا تو تھوڑا سا آخر میں سے چھوڑ دے گا، یعنی اس نے ضد کی ہوئی ہے کہ میں نے برکت نہیں لینی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّ فِي آخِرِ الطَّعَامِ بَرَكَةٌ، جو آخر میں ہوتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے. دوسری بات میں فرمایا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ الطَّعَامِ بَرَكَةٌ، اس کو نہیں پتا کہ جو کھا چکا ہے اس میں برکت تھی یا بچا ہوا اس میں برکت ہے. ہماری کوشش ہے کہ میں پوری پلیٹ سے بوٹیاں نکال کر کے میں ہڑپ کر جاؤں، دوسرے بھائی کے لیے کچھ نہ بچے. لالچ سے برکت چلی جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حکیم بن حزام کو فرمایا یہ مال حلوۃ خضرہ، یہ سرسبز اور بڑا میٹھا لگتا ہے. فمن اخذها بسخاء نفسه یبارک له فیہ، جو دل کی سخاوت کے ساتھ مال حاصل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرماتا ہے. ومن اخذها بإشراف نفسه، جو شخص لالچ کے ساتھ مال حاصل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی برکت کو ختم کر دیتا ہے. لالچ کیا ہوتا ہے؟ بھائی محروم ہو جائے مجھے مل جائے. اگر آپ نے سودا بیچا ہے 10 لاکھ کا اور وہ بھائی کہتا ہے میں 2 دن بعد اٹھا لوں گا مال، پیسے بیانہ دے دیا اس نے یا آپ سے بات ہی کر لی ہے، پکی بات ہو گئی ہے 2 دن بعد مال اٹھاؤں گا، اب 10 کی بجائے 12 لاکھ والا گاہک آ گیا، کیا کرو گے؟ بولو.
یہ ہے لالچ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یبیع احدکم علی بیع اخیہ، بھائی بھائی کے سودے پر سودا نہ کرے۔ سودا ہو گیا، بات ختم، اس نے نہیں اٹھایا تو کیا ہوا؟ اب تو اگر کسی اور کو دے گا، سنت کی مخالفت کرے گا، لالچ میں آ کر اللہ تعالیٰ کی برکت اڑ جائے گی، برکت نہیں رہے گی، برکت مٹ جائے گی۔ یہ باتیں بہت گہری ہیں۔ خیر خائی کرنے والے کو برکت ملتی ہے، جیب کترے کو برکت نہیں ملتی۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، بڑا مشکل کام ہے، بڑا مشکل کام بتانے لگا ہوں آپ کو۔ اپنے غلام سے کہتے ہیں جاؤ ایک گھوڑا بازار سے خرید کر لاؤ۔ گئے، غلام گیا، جا کر اس نے گھوڑا پسند کیا، ریٹ کیا، 400 درہم پر اس نے اس کو نیچے اتار لیا۔ کم کرو بحث کی، اور وہ 400 درہم پر آ گیا۔ کہتا ہے جی اب آخری بات یہ ہے کہ میرا مالک اگر پسند کرے گا تو سودا پکا ہو جائے گا۔ وہ مالک بھی آ گیا۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ گھوڑا دیکھا تو کہنے لگے 400 درہم کا تو نہیں لگ رہا، یہ تو مہنگا لگ رہا ہے۔ تو مالک بڑا خوش ہوا، کہتا ہے پھر آپ 500 دے دیں۔ پھر چاروں طرف سے دیکھا، بھلے تو 500 کا بھی نہیں لگ رہا، 600 دے دیں۔ تھوڑا اس کو چلا کر دیکھا تو کہا ہے تو 600 کا بھی نہیں لگ رہا، آپ 700 دے دیں۔ سواری کی بنا تو 700 کا بھی نہیں لگ رہا، تو 800 میں وہ خرید لیا۔ مالک بڑا خوش۔ غلام کہتا ہے حضرت میں خواہ مغز ماری کرتا اور آپ کے پاس پیسے زیادہ تھے تو آپ مجھے پہلے بول دیتے۔ فرمانے لگے بات پیسے زیادہ کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ میں نے یہ اپنا ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی کہ میں ان کی بات سنوں گا بھی، علی السمع والطاعۃ، بات مانوں گا بھی، والنصح لکل مسلم، اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کروں گا۔ وہ بیچارہ کسی مجبوری میں بیچ رہا ہوگا، جب اس کی چیز مہنگی ہے تو میں اگر اس کو اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر کے کم کر لوں گا تو پھر میری خیر خواہی تو نہ ہوئی نا۔ بات درہم و دینار کی نہیں ہے، بات اس ہاتھ کی لاج کی ہے جس پر میں نے ہاتھ رکھ کر وعدہ کیا تھا، جس ہاتھ پر میں نے ہاتھ رکھ کر بیعت کی تھی کہ مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنی ہے۔ تو جب بھی کوئی سودا ہو، کبھی گاہک بن کر سوچا کرو اور کبھی بیچنے والا بن کر بھی سوچا کرو کہ اگر اس کی جگہ میں ہوتا تو جو شخص جیب کاٹنے کی کوشش کرتا ہے برکت سے محروم ہو جاتا ہے، اور جو شخص، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بارگیننگ نہ کرو، لیکن احترام کے ساتھ، اس کا بھی خیال رکھتے ہوئے، کسی کی مجبوری سے فائدہ نہ اٹھاؤ۔ اللہ المستعان۔ تو میرے عزیز بھائیوں، موضوع بہت بڑا ہے، بہت لمبا ہے، یاد رکھو، موٹی سی بات سمجھ لو، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اس میں ہر چیز آ جاتی ہے، ایمان اور تقوی۔ اگر اللہ پر ایمان درست ہو اور اللہ کا خوف ہو تو انسان ہر گناہ سے بچتا ہے، ہر نیکی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور جب آپ کا بچہ آپ کی خیر خواہی کرے، آپ ہر قسم کی خیر خواہی سے اس کو نوازتے ہیں، جب آپ رب الجلال کی داد کریں گے وہ ہر قسم کی برکتیں آپ کو عطا کرے گا۔ یہ موٹی سی بات ہے، اور جیسے جیسے بغاوتیں ہوں گی، نافرمانیاں ہوں گی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی برکتوں کو اڑا دیتا ہے، پھر انسان ٹول بن جاتا ہے، پھر انسان درہم و دینار کا غلام بن جاتا ہے، اور وہ درہم و دینار کی نوکری کرتا کرتا دنیا سے چلا جاتا ہے۔
اللہ کا وقت بھی درہم کو دے دیا، بیوی کا وقت بھی، بچوں کا وقت بھی، نماز روزے کا وقت بھی، درس دروس کا وقت بھی، سارا اس کو دے دیا اور اسی کی غلامی کرتا رہا، سب کو سوری کر لیا، درہم و دینار کی بات مانی، تو پھر ایسا شخص جس کی دنیا ہم اور غم بن جائے، مقصد حیات بن جائے، وہ اس کا غلام بن کے جیتا ہے، اس کو برکات نہیں ملتی، اس کو صرف راتوں کی نیند حرام ہونا، بھوک پیاس اور پریشانیاں اور ٹینشن کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے۔ رب ذوالجلال والاکرام جو اس نے فرائض عائد کیے ہیں ہمیں پورے کرنے کی توفیق دے، جن جن کاموں سے منع فرمایا ہے ان کاموں سے باز رہنے کی توفیق دے۔ رب ذوالجلال ہماری جائز ضروریات والا رزق ہمیں وافر عطا فرمائے، اور جو کچھ اس نے ہمیں دیا ہے اس میں برکت عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو، اس کو چاہیے رشتہ داریاں ملایا کرے۔ سب سے زیادہ رشتہ دار آپ کے والدین ہیں، ان کی خیر خواہی کرنا، ان کے بعد پھر بھائی ہیں، والدین کی وجہ سے جو رشتہ دار بنتے ہیں وہ ہیں، ان پر خرچ کرنے کی کوشش کرنا، ان کی خیر خواہی کرنا، ان کو وزٹ کرنا، ان کے حال احوال پوچھتے رہنا، یہ رشتہ داریاں، اور ان کی چھوٹی موٹی لغزشوں کی وجہ سے ناراض نہ ہونا اور ان سے اپنا تعلق قائم رکھنا، یہ ایسا کام ہے جس پر اللہ تعالیٰ رزق بھی بڑھاتا ہے اور عمر میں بھی اضافہ فرماتا ہے۔ اور صدقہ خیرات کرنا، اس سے بھی اللہ تعالیٰ رزق بڑھاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے بندے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے میرے بندے انفق علیک، تو خرچ کر میں تجھے اتنا دیتا جاؤں گا۔ پیسہ جو ہوتا ہے یہ ریت کی ڈھیری کی طرح ہوتا ہے، ریت کی ڈھیری نیچے سے چھیڑو اور اترتی رہتی ہے، چھیڑنا بند کر دو اترنا بند ہو جاتا ہے۔ رب الجلال سب کو ڈائریکٹ رزق نہیں پکڑاتا کہ آسمان سے لفافہ آئے اور آپ کو پکڑ لو، اس نے ایک دوسرے کا سبب بنایا ہوا ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کا بانٹنے والا بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بندوں کو دینا شروع کر دیتا ہے، اور جو روک لیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کسی اور کے ذریعے دینا شروع کر دیتا ہے۔ جو احسان جتلائے اور کہے میں شاید پتہ نہیں کیا ہو گیا، وہ نہیں، وہ اللہ ہی دے رہا ہے، تجھے اس نے وسیلہ بنا لیا ہے، تو بغاوت کرے گا تو کسی اور کو بنا لے گا۔ اس لیے بانٹنے سے بڑھتا ہے، دینے سے بڑھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما نقصت صدقۃ من مال، مال صدقہ کرنے سے کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے۔ یربی الصدقات یمحق اللہ الربا، تمام قسم کے حرام کاموں کو اللہ تعالیٰ مٹاتا ہے اور تمام قسم کے جو صدقات اور اچھے کام ان کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے۔ جب رب ان چیزوں کو بڑھائے گا تو کون کم کر سکتا ہے، اور سب حرام کاموں کی برکت کو اللہ تعالیٰ اڑائے گا تو پھر کون اس میں برکت دے سکتا ہے۔ اس لیے اس وقت ملک کا بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم حکمرانوں کو تو کہتے ہیں بڑے کرپٹ ہو گئے ہیں، فرد کرپٹ ہوا بیٹھا، اللہ معاف کرے۔ ہم اچھے اس لیے ہیں کہ ہمیں اختیارات نہیں ملے، ہم اچھے اس لیے ہیں کہ ہمیں اختیارات نہیں ملے، وہ برے اس لیے ہیں کہ ان کو اختیارات مل گئے، ورنہ جو جوتی نہیں چھوڑتا مسجد میں اس کو وزیر اعظم بنا دو، کیا کرے گا وہ؟ اس لیے ہر فرد کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ لالچ میں نہ پڑو، پاؤں زیادہ نہ بکھیرو، سٹیٹس مینٹین کرنے کی زیادہ مصیبت میں نہ پڑو، گزارے چلاؤ، جو کچھ مل رہا ہے اس میں گزارا بڑا اچھا چل جاتا ہے، گزارا چل ہی رہا ہے۔ ہم جو روتے پیٹتے ہیں نا وہ صرف اپنا سٹیٹس مصیبت میں جس میں پڑے ہوئے ہیں، جو گلے کا پھندا بنا ہوا ہے اس کی وجہ سے رو رہے ہیں، یہ ہو گیا مہنگائی ہو گئی، ورنہ کچن چل رہا ہے، اللہ کا فضل ہے اور یہ رب کا وعدہ ہے، اس نے چلانا ہے۔ دنیا میں جتنا بھی مال آئے اپنے ذات پر، اپنی اولادوں پر بہت مناسب خرچ کرو اور زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں دے کر آخرت کا گھر بناؤ، برکتیں برکتیں ہو جائیں گی، ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی، اور رب الجلال زندگی میں بھی، صحت میں بھی، مال میں بھی برکت عطا فرمائے گا۔ واللہ اعلم۔
اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين، اذهب البأس رب الناس، واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم فرج هم المهمومين واقض الدين عن المدينين واحم حوضة الإسلام يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المسلمين المظلومين في الهند وكشمير وفي كل مكان ظلموا فيه يا رب العالمين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم دمر ديارهم واجعل البأس بينهم، اللهم أهلك الظالمين بالظالمين ونجنا من بينهم آمنين سالمين غانمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.